استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف مل جائے تو کیا باتیں کریں گے حضور سے؟ کچھ حضور میری تو ساری بہار آپ سے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے سامنے کس کی مجال ہے بولنے کی؟ دیکھنے میں بندہ ختم ہو جائے گا، ان کا عشق ان کی محبت جو ہے نا گونگا کر دے گی۔ سرکار توجہ فرمائے۔ بہت گناہ گار ہوں، وہ خواب میں آ جائے تو ان کی مہربانی ہونا میرے سے کام نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے جا سکوں۔ توجہ فرمائے۔ ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے، ہم بال برابر کے تو ان کے ہیں نہیں کہ ان سے کیا بات کری جائے گی۔ ان سے یہی ہے معافی تلافی کر سکتے ہیں کہ ہمارے سے جو گناہ ہے اس کو معاف کریں، اللہ پاک سے دعا کریں۔ سرکار توجہ فرمائے۔ پہلے تو دل بھر کے دیدار کرتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں دیکھ کے کچھ بولنے کی حالت میں ہوں گا، یہ ہے کہ ان سے محبت میں انتہا ہے۔ میری حسرت ہے کہ میں اپنی زندگی میں بس کسی بھی طرح ان کا دیدار ہو جائے۔ اگر ملاقات ہو گئی تو ہم خوش نصیب ہوئیں گے کہ میں کچھ بول نہیں سکتا کہ یہ اگر ہو جائے تو ایک دنیاوی مثال دیتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز کی خواہش ہوتی ہے اور وہ سامنے آ جائے تو ہم پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے، ہمارے پاس ورڈز نہیں ہوتے۔ اس کی وقت کی کیفیت تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا، وہ خوشی کا عالم ہی کچھ اور ہوگا، وہ سمجھ لو جنت مل گئی ہمیں۔ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں ان سے بات کرنے کی؟ ہم تو اتنے گنہگار شخص ہیں کہ ان کا روبرو سامنا بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے شرف بخشے کہ کوئی ایک رات میری ایسی گزرے کہ اللہ کے نبی کا دیدار ہو، تو میں آپ سے کہوں گا کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا، آپ کا امتی ہو کے۔ جان فدا۔ میری درخواست ہوگی کہ شفاعت کی جائے میری، میرے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی، کیونکہ ان کی شفاعت کی میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہوگی ہم لوگوں کے لیے بروز قیامت۔ ان سے بات ہو جائے، ان سے بات کرنے والے ہی خوش نصیب بندہ ہے، تو میں اس کو اپنے آپ کو خوش نصیب میں وہ کروں گا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد